بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میازم کے حوالے سے لیکچر 31 پر آتے ہیں۔ لیکچر 30 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان نوجوان لڑکیوں کی کہ جن میں آپ کو اسٹیریائی کیفیت ملے تو یقیناً سمجھیں کہ ان کے پیچھے ٹیوبر میاز بات ہے۔ ذرا سی ذہنی مشقت ان لوگوں کو تھکا کر رکھ دیتی ہے، اعصابی نظام بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، نروس ہو جانا، بار بار آنکھ کھلنا، یہ سب سورک مریضوں کی نشانیاں ہیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کی دھڑکن بھی سورا میں ملتی ہے، جسم کے بعض حصوں میں تنگی کا احساس بھی سورا کی نشانیوں میں ہے۔ ہانیمن نے کرونک ڈیسیزز کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ اس طرح کی بیماریاں جن کا تعلق ذہنی اور جذباتی علامات سے ہوتا ہے ان کے پس منظر میں بالعموم سورا ہوتا ہے، جن پر اکثر اوقات دھیان نہیں جاتا، اور ایسے لوگوں کو سوائے اینٹی سورک دوا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ لوگ فوری ڈر جاتے ہیں اور عام طور پر ذرا سی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف میں یہ لوگ کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان پر کمزوری کا شدید حملہ ہوتا ہے۔ ان کے پٹھے تھک جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ان کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، سر درد، متلی، الٹی ہونا یا خوف کے بعد ایسی کیفیت کا پیدا ہونا۔ مجمع میں یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کسی اجنبی سے ملیں تب بھی گھبرا جاتے ہیں جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا۔ ایسے موقع پر انہیں اچانک متلی ہوگی، الٹی ہوگی یا موشن لگ جائیں گے۔ یہ لوگ عام طور پر بڑے تنک مزاج ہوتے ہیں اور جلدی غصہ کر جاتے ہیں، یا بہت حساس ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں کا تیزی سے اثر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف خوشبوؤں اور پکے ہوئے کھانوں کی خوشبوؤں سے بھی بہت حساس ہوتے ہیں۔ ماحول میں تبدیلی، بری خبر یا خوشی کا بھی ضرورت سے زیادہ اثر لیتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان میں نہ خوشی سما سکتی ہے نہ پریشانی۔ جب غصہ کرتے ہیں تو رولا ڈال دیتے ہیں اور جلدی رو دھو کر بظاہر نارمل بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل بچوں کی طرح۔ غصے میں کانپنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ سورا مائزم کا جو آئیڈیل مریض ہوتا ہے وہ بڑا فعال اور ایکشن میں بہت تیز ہوتا ہے، اس کا چہرہ شوخ اور چمکدار ہوتا ہے، جبکہ جن لوگوں کے پس منظر میں سفلس چھپا ہوتا ہے وہ لوگ شدید ضدی ہوتے ہیں، جیسے ٹیوبرکلوز۔ سورا میں آپ کو عموماً جوش و جذبات ملیں گے، جبکہ سفلس میں ڈپریشن اور دبی دبی شخصیت ملے گی، نیم مردہ قسم کی شخصیت۔ سورا کے مریض پر جب کوئی دباؤ آتا ہے تو اس کے چہرے پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ اس کا فوری اظہار بھی کرتا ہے، جبکہ سفلس میں ایسا نہیں ہوتا۔ سفلس کے اندر ہی اندر چیزیں جذب ہوتی رہتی ہیں، جیسے بلیک کلر سب کچھ اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے، یعنی اس میں رد عمل کی کمی ہوتی ہے لیکن لاوا پکتا رہتا ہے، ایک ایسے پریشر کوکر کی مانند جس کا سیفٹی وال نہیں ہوتا، اور پھر اچانک آپ ایک دن دیکھتے ہیں کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جیسے کہ اورمٹ۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا تھا، یعنی اس کی ڈپریشن اس کے اندر ہی اندر جمع اور جذب ہوتی رہتی ہے، اس کو باہر نکالتا ہے نہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ بظاہر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن چھت سے چھلانگ لگا کر زندگی ختم کر دیتا ہے۔ سفلس مریضوں کو اپنے دوست اور احباب کی پریشانیوں اور دکھوں کا کوئی خاص دھیان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔
آپ ایسے لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں اگلوا سکتے اور نہ ہی وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں. جبکہ سورا کے مریض اپنے دوستوں رشتہ داروں کا ناک میں دم کیے رہے, دیکھو مجھے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مجھے کہیں لے جاؤ, مجھے فلاں دوا لا دو, رولا ڈالتا ہے اپنی پریشانیوں کا. یہ لوگ اکثر اپنی شکایات آپ کو سناتے اور دوسروں کے گلے شکوے کرتے نظر آئیں گے. اپنی زندگی میں یہ لوگ آپ کو مطمئن نظر نہیں آتے. ان کو یہی گلہ رہتا ہے کہ ان پر توجہ نہیں کی گئی, جیسے پلسٹیلا. انہیں پریشان کیا گیا, انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا, ان سے کسی نے ہمدردی نہیں کی, کسی نے مدد نہیں کی. اور جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھتے ہیں. موڈ مزاج میں فوری تبدیلی سورا کی خاص علامت ہے. سورا کے ہاں یا تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے یا گزرتا ہی نہیں. یہ لوگ اکثر ابسینٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں, جبکہ سائیکوٹک مریض بھی ابسینٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ خاص حوالوں سے غیر حاضر دماغ رہتے ہیں. جیسے اس کو کوئی خاص لفظ یاد کرنا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے, خاص جملہ بناتے وقت بھول جاتا ہے, یا پڑھتے ہوئے لائنوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں, یا کسی لفظ کا سادہ سا ہے جب اس کو تھوڑی دیر کے لیے یاد نہیں رہتا اور بھول جاتا ہے. بات کرتے کرتے بات کا سرا اکثر بھول جاتا ہے, ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا, اور پھر وہ اپنی بات کو دہراتا ہے. یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہوتا ہے. تو یہاں ہم پارٹ 31 ختم کرتے ہیں. پارٹ 32 میں پھر آپ کا حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.